بادشاہ کی اکلوتی بیٹی ہوتی ہے جو اپنی خوبصورتی اور دولت کے غرور میں مبتلا ہوتی ہے۔ شہزادی کی خوبصورتی اور مال و دولت کی وجہ سے وہ بہت مغرور اور گستاخ ہو جاتی ہے۔ شہزادی کے پاس مختلف شہزادوں اور رئیس زادوں کی جانب سے شادی کے پیغامات آتے ہیں، لیکن وہ ہر پیغام کو ٹھکرا دیتی ہے اور ان کا مذاق اڑاتی ہے۔ ایک دن بادشاہ ایک عظیم الشان دعوت کا اہتمام کرتا ہے اور شہزادی کے تمام امیدواروں کو بلاتا ہے تاکہ وہ اپنی پسند سے کسی کو چن لے۔ دعوت میں آنے والے امیدوار اپنے مرتبے کے لحاظ سے اپنی کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن شہزادی ہر ایک کا مذاق اڑاتی ہے۔ شہزادی ایک موٹے شہزادے کو دیکھ کر کہتی ہے، یہ تو گول ٹب ہے۔ ایک لمبے اور پتلے شہزادے کو دیکھ کر وہ کہتی ہے، یہ تو کھمبے کی طرح لگتا ہے۔ ایک چھوٹے قد والے شہزادے کو چھوٹو موٹو کہہ کر اس کا مذاق اڑاتی ہے۔ ایک گورے نواب کو سفید چوہا کہہ کر شہزادی اس کا مذاق اڑاتی ہے۔ ایک سرخ چہرے والے امیر کو مرغ کی کلگی کہہ کر اس کی بے عزتی کرتی ہے۔ جب شہزادی داڑھی والے بادشاہ کو دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے، ذرا دیکھو، اس نے چہرے پر جھاڑ آگا رکھی ہے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کے اس رویے پر غصے میں آ جاتا ہے اور بھرے دربار میں اعلان کرتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی فقیر سے کرے گا۔ ایک فقیر گوئے محل کے باہر گانا گاتا ہے اور بادشاہ اس کی آواز سن کر اسے محل میں بلاتا ہے۔ جب شہزادی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی شادی اس فقیر سے ہونے والی ہے تو وہ صدمے میں چلی جاتی ہے۔ بادشاہ قاضی کو بلاتا ہے اور شہزادی کی شادی فقیر سے کروا دیتا ہے۔ شہزادی روتی اور پیٹتی ہوئی فقیر کے ساتھ محل سے رخصت ہوتی ہے۔ راستے میں وہ ایک عظیم شکارگاہ دیکھتی ہے اور فقیر سے پوچھتی ہے کہ یہ کس کی ہے۔ فقیر اسے بتاتا ہے کہ یہ داڑھی والے بادشاہ کی ہے، اور شہزادی پچھتاتی ہے کہ اس نے اس بادشاہ کا مذاق اڑایا۔ شہزادی خوبصورت باغات کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور فقیر سے دوبارہ پوچھتی ہے کہ یہ کس کے ہیں۔ وہ ایک عظیم شہر میں داخل ہوتے ہیں اور شہزادی اس شہر کی شاندار عمارتوں کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوتی ہے۔ شہزادی افسوس سے کہتی ہے کہ اسے داڑھی والے بادشاہ سے شادی کر لینی چاہیے تھی۔ فقیر ناراض ہو جاتا ہے کہ شہزادی اس کے سامنے دوسرے آدمی کی بات کر رہی ہے۔ فقیر شہزادی کو ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ان کا گھر ہے۔ شہزادی فقیر سے نوکروں کے بارے میں پوچھتی ہے اور فقیر کہتا ہے کہ اب تمہیں ہی سارے کام کرنے ہوں گے۔ شہزادی کو کھانا پکانا نہیں آتا تو فقیر اس کی مدد کرتا ہے۔ اگلی صبح فقیر شہزادی کو گھر کی صفائی اور دیگر کام کرنے کو کہتا ہے۔ فقیر شہزادی کو ٹوکریاں بننے کا کام دیتا ہے مگر وہ اس میں ناکام ہوتی ہے اور اس کی انگلیاں زخمی ہو جاتی ہیں۔ فقیر اسے سوت کاٹنے کے لیے دیتا ہے لیکن وہ یہ کام بھی نہیں کر پاتی۔ فقیر شہزادی کو مٹی کے برتن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ انہیں بازار میں بیچنے جائے۔ ایک سپاہی برتنوں کو لات مار کر توڑ دیتا ہے اور شہزادی کو راستہ نہ روکنے کی ہدایت دیتا ہے۔ فقیر شہزادی کو برتنوں کے توڑنے پر ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں بازار میں برتن نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ فقیر شہزادی کو شاہی محل میں مددگار باورچن کے طور پر کام دلواتا ہے۔ شہزادی ہر روز محل کے باورچی خانے میں کام کرتی ہے اور شام کو بچا ہوا کھانا گھر لاتی ہے۔ شہزادی محل میں ایک شادی کی تقریب دیکھتی ہے جہاں مہمانوں کا شاندار استقبال ہو رہا ہوتا ہے۔ محل کے دروازے پر شہزادی کا سامنا داڑھی والے بادشاہ سے ہوتا ہے جس نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ بادشاہ شہزادی کو بتاتا ہے کہ وہی فقیر تھا اور یہ سب کچھ اسے سبق سکھانے کے لیے کیا گیا تھا۔ شہزادی شرمندگی سے ٹوکری گرا دیتی ہے اور کھانا بکھر جاتا ہے جبکہ درباری ہنسنے لگتے ہیں۔ بادشاہ شہزادی کو معاف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اس کا غرور ختم ہو چکا ہے۔ شہزادی کو دلہن کے لباس میں دوبارہ تیار کیا جاتا ہے اور وہ مکمل طور پر بدل چکی ہوتی ہے۔ بادشاہ اور شہزادی کی شاندار شادی کی تقریب ہوتی ہے جہاں سب خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔